بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 82 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الاخلاص بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجئے گا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات سن لیجئے گا۔ الصمد، یہ صیغہ صفت مشبہ ہے، فعال کے وزن پر بمعنی مفعول کے۔ الصمد جو ہے یہ باب نصر اور ضرب سے ہے۔ صمد الشیء وَلَهُ وَإِلَيْهِ، اس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اور صمد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ حاجتوں کو لے کر جو ہے رجوع کیا جائے اور قصد کیا جائے، اور وہ کسی کی طرف رجوع نہ کرے، یعنی بے نیاز ہو۔ لم یلد، لم جو ہے یہ نفی جہت کا ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب۔ باب ضرب سے ولد یلد ولادتاً و ولاداً، بچہ جننا۔ اور لم یولد جو ہے یہ بھی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کا یہ بھی اسی مادے سے ہے، اور اس کا معنی بھی ہے نہیں جنا گیا۔ کفواً، اس کا معنی ہے ہمسر، برابر اور مثل۔ باب فتح سے اس کا معنی کسی چیز کی نظیر اور مثل ہونا۔ اس کے بعد امر ثالث، اس صورت کی تفسیر سن لیجئے گا، جس میں سب سے پہلے جو ہے اس کا ربط بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے ماقبل والی صورت یعنی سورۃ اللہب میں منکر توحید کی مذمت تھی، یعنی توحید کے انکار کرنے والے کی مذمت کا بیان تھا، اور اس صورت یعنی سورۃ الاخلاص میں خالص توحید کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت کا ایک شان نزول علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے رب کی صفات اور نسب بیان کیجیے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہے، زبرجد کا ہے، یا کسی اور چیز کا ہے؟ تو اس پر یہ صورت نازل کی گئی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات کو اور صفات کو بیان کیا ہے، اور اس میں مکمل توحید بیان کی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے۔ ذات کے اعتبار سے کمال یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا،
اور صفات کے اعتبار سے کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں جو کامل ہیں، جیسے علم ہے، قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، رازق ہونا، رحمان اور رحیم ہونا، یہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل ہیں۔ ان صفات میں وہ یکتا ہے۔ بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے، جیسے عالم ہونا، اللہ تعالیٰ بھی عالم ہیں، جاننے والے ہیں، اور مخلوق بھی وہ اس بھی جو ہے نا ایک درجے کا علم ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن مخلوق کا جو علم ہے وہ ناقص ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، اور ہر طرح کے عیوب اور نقص سے مبرہ ہے۔ ان صفات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو تعریف علماء نے بیان کی ہے صفات کو دیکھتے ہوئے، وہ سن لیجئے کہ اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام کمال کی صفتوں کا جامع ہے، یعنی اس کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات کمالیہ موجود ہیں۔ اب اس تعریف سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے قائل نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو اللہ کے وجود کے تو قائل ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اور تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل ہیں اور واجب الوجود ہونے کے بھی قائل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو کاملہ اور کمال ان میں نہیں سمجھتے۔ تو ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو صفات ہیں وہ صفات کاملہ ہیں اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ جیسا کہ لغات میں بیان کیا گیا تھا کہ الصمد کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کی طرف قصد کیا جائے، یعنی اس کی طرف لوگوں کی احتیاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ حاجت روا ہو اور کارساز ہو لیکن وہ ہر کسی سے بے نیاز ہو۔ اس کے بعد تیسری آیت سنیے گا، لم یلد ولم یولد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس سے ان کا رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد موجود نہیں ہے۔ اور یہودی اس کے قائل ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا بھی رد ہو گیا۔ اور عیسائی جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا بھی رد ہو گیا، یعنی اللہ کی سرے سے اولاد ہی نہیں ہے تو بیٹیاں اور بیٹے جو ہے اس کی طرف منسوب کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس جملہ سے اس آیت سے جو ہے ان لوگوں کا بھی جواب ہو گیا جنہوں نے جو شان نزول میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نسب کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق ہی نہیں ہے تو اس کے نسب کا بھی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کی برابری کا ہے، یعنی نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اور مثل ہے۔ اس آیت میں مجوس کے قول کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں خالق دو ہیں، ایک خیر کا خالق ہے یعنی یزدان، اور دوسرا شر کا خالق ہے یعنی اہرمن۔ اور اس کے علاوہ ہنود یعنی ہندوؤں کے بھی جو ان کا عقیدہ ہے اس کی بھی تردید ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ 33 کروڑ دیوتا ہیں جن کو وہ خدائی کا درجہ دیتے ہیں، تو ان سب کا اس میں رد ہو گیا۔
غرض اس صورت میں عقیدہ توحید جو ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے، اس کو پوری قوت سے بیان کیا گیا ہے، اور شرک کی تمام صورتوں کی نفی کی گئی ہے۔ اس صورت کے احادیث میں کئی فضائل وارد ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لے یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے، یعنی پڑھنے والے کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی اس صورت کی ترکیب سن لیجئے گا۔ قل هو اللہ احد، قل جو ہے یہ فعل امر ہے، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ قول ہو گیا، اور اس کے بعد ہوا ضمیر یہ مبتدا ہے، اور اللہ یہ مبدل من ہوا، احد بدل، مبدل من ہو بدل مل کر یہ ہوا ضمیر کے لیے خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی دوسری ترکیب بھی ہے کہ ہوا ضمیر جو ہے یہ مبتدا ہے، اور آگے اللہ احد یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پھر خبر ہو جائے گا ہوا ضمیر مبتدا کے لیے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہوا، پھر قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے اللہ الصمد، اللہ مبتدا ہے اور الصمد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کی دوسری ترکیب بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کو موصوف بنا دیں، الصمد صفت، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا اور اگلا جملہ اس کی خبر ہو جائے گا۔ آگے ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یلد یہ فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ ہے، اور لم یولد یہ فعل ہے، اور ابھی ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف اول وہ عاطفہ، اور لم یکن فعل ناقص ہے، لہو جو ہے یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہوا کفوان کے ساتھ، پھر کفوان جو ہے یہ خبر ہو جائے گا فعل ناقص کے لیے خبر مقدم، اور احد یہ فعل ناقص کے لیے جو ہے یہ اسم مؤخر ہو جائے گا۔ لم یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر خبر ہوا مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ بہت ہی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور وقت نکال کر آپ جو ہے وہ جو مفصل تفاسیر ہیں، اگر آپ عربی کی پڑھ سکتے ہیں تو عربی کی پڑھیں، اردو کی پڑھ سکتے ہیں تو اردو تفاسیر بھی موجود ہیں، تو اس میں بھی آپ ان کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی توحید کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔